السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 20واں روزہ ہے، تو 20ویں روزے سے سنت مؤکدہ اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت مؤکدہ یعنی مسنون اعتکاف کا اہتمام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ سنت رمضان المبارک کا آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب 20واں روزہ ہو تو 20ویں روزے کو غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ معتکف حضرات جو اعتکاف کرنے والے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور ان کا سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ روزہ ہونا ضروری ہے، بغیر روزے کے سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، نفلی اعتکاف بغیر روزے کے ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو وہ یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہوگا۔ ایسے ہی عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک گھر میں کوئی کونا یا کمرہ ایسا متعین کر لے، جو اپنے لیے وہ متعین کر لے کہ یہاں پر مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی وہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گا، عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کونے کو متعین کر لے اور اس چیز کا اہتمام کوشش کر کے دیکھے کہ کوئی اور گھر کے کام کاج کرنے والا موجود ہو، کوئی اور گھر کے کام کاج کر لے، روٹی وغیرہ، صفائی وغیرہ کوئی اور کرنے والا ہو تو وہ کرے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رکھے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اعتکاف کرتے ہوئے اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر پھر وہ اعتکاف کی اس جگہ پر جہاں اس نے مسجد کو متعین کیا، گھر کے اندر، وہاں آ کر کے بیٹھ جائے، اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں مانگے، تسبیحات پڑھے۔ تو اگر کسی عورت کو اعتکاف کرتے ہوئے اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو پیریڈ آ جاتے ہیں، تو اعتکاف اس کا وہ ختم یعنی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو عید کے بعد ایک دن ایک رات کی روزے کے ساتھ، یعنی روزہ بھی رکھے گی، ایک دن ایک رات کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ اعتکاف ایسا ہے جیسے کہ کوئی انسان کسی کے در پہ آ کر کے پڑ جائے اور یہ پوری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کا بندہ اللہ کے در پہ آ کر پڑ گیا ہے کہ اے اللہ تیری رضا کا مجھے مقصود ہے، تیری رضا کا میں محتاج ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے آ کر کے وہ پڑ گیا پوری دنیا سے منہ موڑ کر۔ اگر بستی میں ایک بھی آدمی مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو ساری بستی گنہگار ہوتی۔ اب اس ایک آدمی کے بیٹھنے کی وجہ سے ساری بستی کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اب اس ایک آدمی کی وجہ سے ساری بستی محفوظ رہی گناہ سے۔ تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کیسے قدردان ہے، کیسے کریم ذات ہے، اللہ رب العزت کی کیسی رحیم ذات ہے کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے ساری بستی محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس ایک آدمی کو جو ساری دنیا سے منہ موڑ کر آ کر کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر کے اللہ کے در پر پڑ گیا ہے، اے اللہ میں تیری رضا مقصود ہے، تیری رضا مقصود ہے، تیری مغفرت مقصود ہے، تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت اس معتکف کو یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ضرور ان انعامات سے نوازیں گے، ضرور اپنی رضا کا پروانہ دیں گے، اپنی مغفرت کا پروانہ دیں گے۔ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کے در پر آ کر پڑ گیا ہے۔ اس لیے میری ایمان والے بھائیوں سے، مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا، 2 بیٹھ سکتے ہیں، 10 بیٹھ سکتے ہیں، 100 بیٹھ سکتے ہیں، یعنی مسجد میں آ کر کے سبھی حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نفلی اعتکاف تو تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو وہ اعتکاف ہو جاتا ہے، جتنی دیر بھی وہ مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ لیکن سنت اعتکاف کے لیے، سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مسنون اعتکاف ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کا وہ نفلی اعتکاف ہوگا، یعنی اس کو بھی کر لینا چاہیے، اس کو ثواب ملے گا اعتکاف کا، بھلے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے سبھی حضرات کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے کی کوشش کرے کہ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کے در پر آ کر پڑ جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہماری زندگی میں اس مہینے کو غنیمت سمجھا کہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا اور ہمیں زندہ رکھا ہے۔ آئندہ سال کے لیے پتہ نہیں کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا،
اس لیے سبھی حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی مساجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اسی مسنون اعتکاف میں یعنی آخری عشرے میں شب قدر کی راتیں آئیں گی، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ طاق راتیں ہیں جو شب قدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے وہ راتیں بھی تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہم عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ شب قدر اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔